ناصر جمشید ایک زبردست لیفٹ ہینڈڈ اوپنر جو پاکستان کا شائننگ سٹار سمجھا جاتا تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی ایکسپلوزیو بیٹنگ کے ساتھ اس نے سب کا دل جیتا، مگر پھر کنٹروورسیز نے اس کی کہانی کو ایک اندھیری راہ دکھائی۔ پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم سے لے کر جیل کی سلاخوں تک کا سفر، آئیں سناتے ہیں آپ کو اس سابق بیٹسمین کی کہانی ہماری پوڈ کاسٹ کی زبانی۔ لیٹ 90 سے لے کر آج کی تاریخ تک پاکستان کو ون ڈے کرکٹ میں کبھی بھی کوئی سٹیبل اوپننگ جوڑی نہ مل سکی۔ لیٹ 90s میں سعید انور کی جگہ پکی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ ہر کچھ ٹائم بعد ایک نیا چہرہ ٹرائی کیا جاتا تھا۔ اسی طرح پچھلے کچھ سالوں میں سوائے فخر زمان کے کوئی اوپنر اپنی جگہ پکی نہ کر سکا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلسل فیلیئرز کی وجہ سے سعید انور کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کو 6 سالوں میں 10 ڈفرینٹ اوپننگ پیئرز ٹرائی کرنے پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ناصر جمشید نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کی شروعات کی تو سلیکٹرز کو لگا کہ شاید اب اوپننگ پیئر میں سٹیبلٹی آ جائے، لیکن ناصر جمشید کا آگے کا کریئر اتراؤ چڑھاؤ کی ایک گمبھیر داستان بن گیا۔ ناصر جمشید لاہور میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے کرکٹ کی شروعات ٹیپ بال سے کی اور 15 سال کی عمر میں ہی ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈیبیو کر کے اس طرح انہوں نے اپنے ہارڈ بال کرکٹ کریئر کا بھی آغاز کیا اور اپنے ٹیلنٹ کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ یوتھ لیول پہ اپنی عمدہ پرفارمنسز کی بدولت ناصر جمشید پاکستان کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں بھی سلیکٹ ہوئے۔ انڈر 19 اور ڈومیسٹک لیول میں ایک کے بعد ایک اچھی پرفارمنسز دیتے گئے اور بنا کسی مشکل یا ہرڈل کے نیشنل ٹیم کے ڈیبیو تک کے سفر پہ گامزن رہے۔ ناصر جمشید کا اصل بریک تھرو قائد اعظم ٹرافی کے اس سیزن میں آیا جب انہوں نے اپنی شاندار بیٹنگ کی بدولت ٹوٹل 800 رن سکور کیے۔ اس زبردست پرفارمنس کی بنا پر ان کو 2008 میں ہونے والے زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب سیکیورٹی حالات کی وجہ سے بہت سی انٹرنیشنل ٹیمز نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس مشکل ٹائم میں زمبابوے اور بنگلہ دیش نے ان بیک آؤٹ کرنے والی ٹیمز کی جگہ پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو اچھا موقع سمجھتے ہوئے بہت سے ینگسٹرز کو سلیکٹ کیا، جس میں سے ایک ناصر جمشید بھی تھے، جنہوں نے یہ اپرچونٹی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دی اور اپنی بڑھتی ہوئی ریپوٹیشن کی لاج رکھ لی۔ اپنی ڈیبیو سیریز میں ناصر جمشید نے پہلے 2 میچز میں 2 ہاف سینچری سکور کی اور یہ کارنامہ انجام دینے والے تیسرے پاکستانی بیٹسمین بن گئے۔ ایز اوپنر انہوں نے ڈیبیو میں پریشر کے باوجود اگریسو بیٹنگ کی، جو سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ کو کافی پسند آئی۔ اس اچھے سٹارٹ کی بدولت ناصر جمشید کو پاکستان میں ہونے والے 2008 کے ایشیا کپ میں بھی موقع ملا۔ ناصر جمشید نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے خلاف اس ٹورنامنٹ میں ہاف سینچریز کر کے اپنے انٹرنیشنل کریئر کے اچھے سٹارٹ کو برقرار رکھا، لیکن اس زبردست سٹارٹ کے باوجود ایک ایشو تھا۔ ٹیم مینجمنٹ کو ناصر جمشید کی اچھی پرفارمنسز کے باوجود ان کی فٹنس کا بہت کنسرن تھا اور ایشیا کپ میں اس تشویش نے مزید شدت اختیار کی۔ ناصر جمشید کے فٹنس سٹینڈرڈ ذرا بھی معیاری نہ تھے اور وہ اننگز کے دوران مسلسل کریمپس پڑنے کی وجہ سے میچ میں فزیو سے ٹریٹمنٹ کرواتے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ہاف سینچریز کو لمبی اننگز میں تبدیل نہیں کر پا رہے تھے، جو کہ ایک نوجوان کھلاڑی کے لیے ذرا بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ فٹنس کو امپروو کرنے کے لیے ان کو ٹیم سے ڈراپ کر کے دوبارہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھیجا گیا، جس کی وجہ سے ناصر جمشید ایک اچھے سٹارٹ کے باوجود 3 سال کے لیے پاکستان ٹیم سے باہر رہے۔ یہاں ٹیم مینجمنٹ سے یہ گلہ ضرور بنتا ہے کہ اگر ناصر جمشید کا مسئلہ صرف فٹنس ہی تھا تو ان کو ڈومیسٹک کرکٹ سے واپس کھوج کر لانے میں آخر 3 سال کیوں لگے؟ جس طرح کا ان کے انٹرنیشنل کریئر کا سٹارٹ تھا، ان کو ضرور ٹیم کے ساتھ رکھ کر فٹنس پہ کام کروایا جا سکتا تھا۔ ناصر جمشید کے شاندار ڈیبیو کے باوجود 3 سال کا گیپ بھی پی سی بی کے ان ان گنت نایاب کارناموں میں سے ایک مانا جا سکتا ہے۔ خیر، ڈومیسٹک میں ان کی محنت اور لگن کی بدولت ناصر جمشید کو ایک بار پھر پاکستان کی او ڈی آئی ٹیم میں واپسی کا موقع ملا۔ 2012 کے ایشیا کپ میں کم بیک کرتے ہوئے ناصر جمشید نے اپنے کھوئے ہوئے انٹرنیشنل کریئر کے 3 سال کا خمیازہ ٹھیک انداز میں پورا کیا۔ 3 سال ٹیم سے باہر رہنے والے ناصر جمشید، جو اپنی فٹنس کی وجہ سے لمبی اننگز نہیں کھیل پاتے تھے، اب انڈیا کے خلاف مسلسل 3 ون ڈے میچز میں 3 سینچریز کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔
ان 3 میں سے پہلی سنچری ایشیا کپ میں انڈیا کے خلاف تھی۔ اس میچ میں محمد حفیظ کے ساتھ مل کر 200 رنز کی پارٹنرشپ میں بھی شامل رہے، جس کی وجہ سے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے انڈیا کو ایک اچھا ٹارگٹ دیا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ریکارڈ بریکنگ پارٹنرشپ پاکستان کے لیے میچ وننگ اننگ ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ اس میچ میں ایک عدد وراٹ کوہلی نے کرکٹ ہسٹری کی بہترین اننگز کھیلتے ہوئے انڈیا کو میچ حیرت انگیز طور پہ ون سائیڈڈ جتا دیا۔ اس پرفارمنس کی وجہ سے ناصر جمشید کی اپنی پرفارمنس تو اوور شیڈو ہو گئی، پر وہ آگے کے ٹورز پہ پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوتے رہے۔ 2012 کے اینڈ میں پاکستان نے انڈیا کا ایک انتہائی اہم دورہ کیا۔ اس دورے کو فرینڈشپ ٹور بھی کہا جا رہا تھا اور دونوں طرف کے شائقین کافی ایکسائٹڈ تھے۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے بائی لیٹرل سیریز میں کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ پاکستان نے اس سیریز میں 2 T20s اور 3 ون ڈیز کھیلنے تھے۔ محمد حفیظ کی کپتانی میں T20 سیریز 1-1 سے برابر رہی، جو کہ ایک اچھا مقابلہ تھا، لیکن لوگوں کو ون ڈیز میں پاکستان سے زیادہ امید نہ تھی۔ یاد رکھا جائے کہ 2012 کی انڈین ون ڈے ٹیم ریسنٹ ورلڈ چیمپئنز تھی اور ان کے ورلڈ کپ وننگ تمام بڑے سٹارز اس سیریز میں انڈین ٹیم کا حصہ تھے، لیکن پاکستان کی ینگ گنز اپنے کپتان مصباح الحق کے انڈر یہ سیریز بنا کسی پریشر یا خوف کے کھیلے۔ اس ون ڈے سیریز میں پاکستان کی طرف سے جنید خان اور ناصر جمشید نے اپنے کیریئر کی بیسٹ پرفارمنسز دیں۔ جنید خان نے اپنی سوئنگ سے ون ڈے سیریز میں خود کو سٹار بنوایا اور انڈین ٹاپ آرڈر کو سیٹل نہیں ہونے دیا، جبکہ ناصر جمشید نے اپنے بلے سے پہلے 2 ون ڈیز میں 2 سینچری سکور کر کے پاکستان کو 2-0 سے یہ سیریز جتوا دی اور انڈیا کے خلاف اپنی سینچری کی ہیٹ ٹرک بھی کمپلیٹ کی۔ پاکستان سیریز کا تیسرا ڈیڈ ربر میچ ہار گیا، لیکن سیریز ونر کی ٹرافی لے کر گھر لوٹا۔ اس پرفارمنس کی وجہ سے کرکٹنگ ایکسپرٹس نے یہاں تک کہہ دیا کہ 9 سال انتظار کرنے کے بعد شاید پاکستان کو گریٹ سعید انور کی ریپلیسمنٹ مل گئی ہو، جو کہ ناصر جمشید کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اتنے بڑے لیجنڈ سے کمپیئر کیا جا رہا تھا۔ ناصر جمشید اب ٹیم کے تینوں فارمیٹس میں سلیکٹ ہونے لگے تھے، لیکن جس تیزی سے کم بیک کے بعد ان کا گراف اوپر جا رہا تھا، اب اس سے بھی تیز تنزلی کا شکار تھا۔ ناصر جمشید کی فٹنس پہ دوبارہ انگلیاں اٹھنے لگیں اور ان کی شارٹ بال کی ویکنس کی وجہ سے اپوزیشن بالرز ان کو آرام سے آؤٹ کرنے لگے۔ وہ مزید 3 سال ٹیم سے اپنی فارم اور فٹنس کے باعث ان آؤٹ ہوتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلیکٹرز کی نظروں میں نیچے جاتے رہے۔ ناصر جمشید کے ڈاؤن فال کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2012 میں دا نیو سعید انور کہلائے جانے والا کھلاڑی 2015 ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں سلیکٹ تک نہ ہو سکا، لیکن قدرت شاید ان کو ایک اور موقع دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ 2000 ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے کچھ ہی دن پہلے پاکستان کو محمد حفیظ کی انجری کا دھچکا لگا۔ محمد حفیظ اپنے بالنگ ایکشن پہ بین کی وجہ سے اس ورلڈ کپ میں آل راؤنڈر کے بجائے صرف ایز اوپنر ٹیم کا حصہ تھے۔ ہنگامی طور پہ ناصر جمشید کو ان کی جگہ ٹیم میں ڈرافٹ کیا گیا، لیکن آسٹریلیا کے باؤنسی ٹریکس پہ شارٹ بال کے خلاف کمزور ناصر جمشید ورلڈ کپ کے شروع میں دیے گئے مواقع ضائع کر بیٹھے۔ ناصر جمشید UAE اور زمبابوے جیسی کمزور ٹیمز کے خلاف خراب پرفارمنسز کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے شروع میں ہی ڈراپ کر دیے گئے اور ان کو ریپلیس کیا گیا سرفراز احمد کے ساتھ، اور سرفراز نے اپنی نام کی لاج رکھتے ہوئے دھوکہ نہ دیا۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ ناصر جمشید کو ایک بار محض انگلش کے ایگزام میں چیٹنگ کرنے پہ اریسٹ کیا جا چکا ہے۔ 2010 میں یہ واقعہ جب پیش آیا تب ناصر جمشید پاکستان کے لیے اپنا ڈیبیو کر چکے تھے۔ یہ خبر پوری کرکٹنگ دنیا میں وائرل ہوئی تھی اور جتنی شرمندگی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اس سے لگتا تو یہی تھا کہ اتنے بڑے دھچکے کے بعد وہ کبھی بھی اس جیسے فیل کی طرف مول نہیں ہوں گے، لیکن وقت نے سب کو غلط ثابت کیا۔ کیسے؟ آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ 2017 PSL کی شروعات کافی دھماکے دار ہوئی۔ پاکستان میں سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے PSL کا تب UAE میں انعقاد کرایا جاتا تھا، لیکن اس ایڈیشن میں پہلی بار PSL کا فائنل لاہور میں ہونا تھا، جس پر PCB کی ساری محنت اور توجہ مرکوز تھی۔ لاہور میں اس فائنل کے کامیاب انعقاد سے انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی کی رائے ہموار ہونی تھی، لیکن افسوس کہ جہاں یہ ٹورنامنٹ پاکستان میں کرکٹ کے ریٹرن کی سیلیبریشن سے شروع ہوتا، وہاں اسپاٹ فکسنگ کے الزامات سے شروعات ہوئی۔ پہلے ہی میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کے 2 اوپننگ بیٹسمین
جو اس وقت پاکستان T20 ٹیم کا بھی اوپننگ پلیئر تھے، خالد لطیف اور شرجیل خان، ان کے خلاف سپاٹ فکسنگ کی انکوائری کھل گئی۔ پتہ یہ لگا کہ ناصر جمشید، جو تب PSL کا پارٹ ہی نہیں تھے، وہ UK بیٹ کے بکیز کے لیے ایک مڈل مین کا رول ادا کر رہے تھے اور پلیئرز کے ساتھ سپاٹ فکسنگ کی ڈیل کروا رہے تھے۔ اس اسکینڈل میں بہت سے پاکستانی PSL پلیئرز کا نام آیا اور اس معاملے کی لیگل پروسیڈنگز کافی سالوں تک چلتی رہیں۔ اس گھنونے جرم کے نتیجے میں ناصر جمشید نے PCB کی طرف سے بین کی تو سزا کاٹی، لیکن اس کے ساتھ UK میں ان کو 17 مہینے جیل بھی ہوئی، جس کا کچھ عرصہ انہوں نے سلاخوں کے پیچھے گزارا، اور اس طرح وہ پاکستان کرکٹ کے چوتھے کھلاڑی بن گئے جو سپاٹ فکسنگ الزامات کی وجہ سے UK میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ انفارچونیٹلی ناصر جمشید کا کریئر ڈسگریس میں ختم ہوا۔ اس حرکت میں سزا کی وجہ سے ان کی فیملی نے بھی کافی سفر کیا اور پاکستان کو ایک بار پھر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناصر جمشید کا کریئر بھی اس حرکت کی وجہ سے بہت جلدی ختم ہوا۔ PCB کی طرف سے بین لگنے کے ٹائم پہ وہ صرف 27 سال کے تھے۔ وہ بے شک PSL اور پاکستان ٹیم سے پہلے ہی ڈراپ ہو چکے تھے، لیکن دنیا کی مختلف لیگز خصوصاً بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کھیلتے تھے، پر سپاٹ فکسنگ کی سزا کے بعد دوبارہ کسی لیگ کا کانٹریکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انفارچونیٹلی سپاٹ فکسنگ کی لعنت نے پاکستان کرکٹ کو ہر دور میں نقصان پہنچایا، چاہے وہ 1994 کا سکینڈل ہو یا 2010 کا لارڈز ٹیسٹ میچ۔ فکسنگ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کا ٹیلنٹ ضائع ہوتا آ رہا ہے۔ محمد عامر کی طرح کچھ پلیئرز نے واپسی کر کے اپنے ملک کا نام روشن کیا، لیکن زیادہ تر کھلاڑی تاریخ کے گمنام کونوں میں کھو گئے، جن میں سے ایک ناصر جمشید بھی ہیں۔ ناصر جمشید آج اپنی فیملی کے ہمراہ UK میں ہی سیٹل ہیں اور ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ شائقین ان کی مخصوص لیکن عمدہ کرکٹ کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے انہیں ایک سپاٹ فکسر کے طور پہ یاد رکھتے ہیں۔ انڈیا کے خلاف 3 میچ میں 3 ہنڈریڈز کرنے والے نیو سعید انور سے لے کر کرکٹ سے بین ہونے والے ناصر جمشید کی کہانی ینگسٹرز کے لیے ایک عبرت ناک ایگزامپل ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کے کم عرصے میں بنائے گئے ریکارڈز تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم کیے جا چکے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹس میں دیں کہ اگر ناصر جمشید کے کریئر میں سپاٹ فکسنگ کے الزامات کی وجہ سے یہ رکاوٹ نہ آتی تو کیا وہ نیو سعید انور کا ٹیگ جو ان کو بہت ہی ینگ ایج میں مل گیا تھا، وہ اس کے اوپر اپنا پوٹینشیل حاصل کر پاتے؟ بہت شکریہ۔